الرحمن الرحیم. التانیث علامت التانیث تا او الف وفی اسام قدر التا کا کتف. اچھا، اسم دو قسم میں تقسیم ہوتا ہے، اسم مذکر، اسم مؤنث. اسم مذکر و اسم مؤنث. اچھا، بحث غیر منصرف میں ہم نے کہا کہ اصل اسم مذکر ہے، اصل مذکر، مؤنث خلاف اصل ہے. اسی وجہ سے مذکر کے لیے علامت کی ضرورت نہیں ہے. لفظ مذکر کے لیے علامت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مؤنث کے لیے کیونکہ فرع ہے، فرع محتاج بے علامت ہوتا ہے، فرع کے لیے علامت کی ضرورت ہے. بس مؤنث کے لیے علامات کی ضرورت ہے. مؤنث کی علامات 3 ہے. مؤنث کی علامت 3 ہے. اچھا، تا ہے، تا تانیث، الف مقصورہ اور الف ممدودہ، یہ 3 علامات علامت تانیث ہے. پھر تا کی 2 قسمیں ہیں. بعض اسماء میں تا لفظاً آتا ہے، لفظاً. بعض اسماء میں کیا ہے، تا تقدیراً آ جاتا ہے. تا تانیث تقدیراً آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، بس یہ 3 علامات سے اسم مؤنث ہونا مشخص ہو جاتا ہے. مؤنث کی 3 علامات ہیں، مذکر کے لیے کسی علامت کی ضرورت نہیں ہے. خارج میں عکس، ہاں خارج میں عکس، ہم الفاظ مذکر و الفاظ مؤنث کی باتیں کرتے ہیں. جس میں علامت تانیث ہے وہ لفظ مؤنث ہے، جس میں نہیں ہے وہ مذکر ہے. خارج میں عکس. ٹھیک. التانیث علامت التانیث تا، علامت تانیث تا ہے اور الف ہے. ٹھیک. اب الف کی 2 قسمیں، الف مقصورہ، الف ممدودہ، 3 ہو گئے یہاں. وفی اسام قدر التا، وہ اسم جو مؤنث تو ہے لیکن تا علامت تانیث لفظاً نہیں ہے، تو وہاں تا کو تقدیر میں رکھتے ہیں. کتف، کتف مؤنث ہے، ہاں کتف مؤنث ہے، علامت تانیث یہاں پر نہیں ہے. علامت تانیث پھر کہاں ہے؟ تقدیر میں ہے. وَيُعْرَفُ التَّقْدِيرُ بِالضَّمِيرِ وَنَحْوِهِ. اچھا، اب تقدیر میں تا ہونا کس طرح پتا چلے گا کہ تا تقدیر میں ہے، اس وجہ سے یہ مؤنث ہے؟ وہ کس طرح پتا چلے گا؟ ضمیر سے اور نحو ضمیر سے. اب اس کی تا تقدیری کے کیا ہے، پہچاننے کے طریقے مختلف ہیں. اچھا، اس کی طرف مؤنث کی ضمیر پلٹاتے ہیں. اس کی طرف ضمیر جب لوٹتی ہے تو کون سی ضمیر لوٹتی ہے؟ مؤنث. لفظاً کوئی علامت نہیں ہے لیکن مؤنث کی ضمیر پلٹاتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے یہ لفظ بھی مؤنث ہے، منتہا تا تقدیر میں ہے. ضمیر مؤنث کی لوٹتی اس کی طرف. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جب اس کو تصغیر بنا دیا جائے، اس اسم کو تصغیر بنا دیا جائے، تصغیر کے آخر میں تا آ جاتی ہے. تا آتا ہے وہاں، تا تانیث. اچھا، یہ اچھا، اس کے لیے اگر صفت لایا جائے، اس اسم کے لیے صفت لاتے ہیں تو صفت بھی مؤنث آتی ہے. اس کے لیے اگر خبر لایا جائے، اس اسم کو مبتدا قرار دے کر اس کے لیے کوئی وصف خبر لایا جائے تو وہ خبر میں بھی تا کیا ہے، مؤنث لاتے ہیں، خبر کو تا کے ساتھ لاتے ہیں. اچھا، اگر یہ حال ہو، ذوالحال ہو، اس کے لیے حال لایا جائے تو حال بھی مؤنث آتا ہے. اچھا، اگر یہی اسم مؤنث جب کیا ہے عدد کے لیے تمیز ہو تو تمیز کو بغیر تا کے لاتے ہیں، مؤنث.
یہ علامات ہے تائے تقدیری کے. صحیح ہے؟ اگر ان میں تو ایک صحیح ہے تفسیر والا ضمیر تو تب مؤنث کے بتائیں گے نا جب ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ مؤنث ہے. اچھا عرب اس کی طرف ضمیر مؤنث پلٹا دیتے ہیں، آپ کیا کرو گے؟ عرب میں جب دیکھتے ہیں تو وہ ضمیر مؤنث پلٹا دیتے اس کی طرف. تو کیا ہے یہ؟ ہاں وَيُعْرَفُ التَّقْدِيرُ بِالضَّمِيرِ وَنَحْوِهِ كَالرَّدِّ فِي التَّصْغِيرِ. اچھا پہچانا جائے گا تقدیر ضمیر یا نحو ضمیر. نحو ضمیر کیا چیز ہے؟ جیسے رد وہ تا واپس آ جاتا تصغیر میں، جب اس کو مصغر بنا دیتے اس کے آخر میں تا آتا ہے، تقدیر میں نہیں رہتا، لفظ آتا ہے. ٹھیک، یہ ایک مسئلہ. ایک اور مسئلہ یہاں سے بیان کرتا دیکھیں. وَلَا تَلِي فَارِقَ فُعُولًا عَصْلًا وَلَا الْمِفْعَالُ وَالْمِفْعِيلُ كَذَاكَ مِفْعَلٌ وَمَا تَلِيهِ تَالْفَرْقُ مِنْ ذِي فَشُذُوذٌ فِيهِ. اچھا آپ دیکھیں اصل یہ تا تانیث کا اصل کام کیا ہے؟ تا تانیث کا اصل کام یہ ہے کہ صفت مؤنث کو صفت مذکر سے جدا کر دیتا ہے. کیوں لاتے ہیں اس تا کو؟ صفت مؤنث کو صفت مذکر سے جدا کرنے کے لیے یہ علامت تانیث لاتے ہیں. علامت تانیث کا کام یہ ہے کہ صفت مؤنث صفت مذکر سے جدا کرنا. صحیح. گاہی اسم ذات ہے، اسم ذات میں بھی مذکر کو مؤنث کو مذکر سے جدا کرنے کے لیے تا لگا دیتے ہیں، لیکن یہ سماعی موارد ہیں، قیاسی موارد نہیں ہیں. اما صفت کو مذکر سے جدا کرنے کے لیے جو علامت تانیث لاتے ہیں تو وہ قیاسی ہیں. اسم کو مذکر سے جدا کرنے کے لیے جو کیا ہے علامت لاتے ہیں وہ سماعی ہے. جیسے کہ امرؤن مذکر ہے، مؤنث کیا آئے گا؟ امرأتن تا کے ساتھ. رجلن رجلتن. اچھا فتن فتاتن. یہ اسماء کے اندر اچھا تا تانیث لا کر صفت اس میں مؤنث کو مذکر سے جدا کرنا یہ کیا ہے؟ سماعی ہے. اما صفت کے اندر قیاسی ہے. ہاں یہ ایک مسئلہ. لیکن بعض صفات ہیں ان صفات میں تا تانیث نہیں لگا دیتے ہیں. بعض صفات ہیں وہاں پر تا تانیث اگرچہ صفت ہے مؤنث کے لیے استعمال کرتے پھر بھی تا تانیث نہیں لاتے ہیں، بلکہ وہ صفت مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، وہی مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہے. وہاں مؤنث کو مذکر کے جدا کرنے کے لیے تا نہیں لگا دیتے ہیں. وَلَا تَلِي فَارِقَ فُعُولًا. تا فارقہ، تا یعنی تا تانیث، تا فارقہ کس تا کو کہتے ہیں؟ وہی تا تانیث کو کہتے ہیں. تا تانیث فعول کے پیچھے نہیں آتا، فعولن کے پیچھے. فعول وصف ہے، صفت کا صیغہ ہے. اچھا اس کے پیچھے اگر یہ فعول مؤنث کے لیے استعمال ہو تو تا نہیں لگا دیتے ہیں. یہی فعول مذکر کے لیے بھی مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. صبور صبور. ایک عورت کے لیے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ امرأتن صبورن. ایک مرد کے لیے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہے؟ رجلن صبورن. صبور مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. صفت مؤنث الگ نہیں ہے صفت مذکر سے، یہاں تا نہیں لگا دیتے ہیں. ایک اچھا ولا تلی فارق فعولا اصلا. اچھا اصلا کسی صورت میں بھی ہاں یہ فعول بمعنی فاعل کے ساتھ تا فارقہ اس کے بعد نہیں آتا. وللمفعال والمفعیل نے مفعال کے بعد لفظ مفعال مفعیل یہ بھی صفت کے صیغے ہیں، صیغے مبالغہ. ان کے پیچھے بھی تا
جب یہ مؤنث کے لیے ہو تو نہیں لگا دیتے ہیں، بلکہ یہی مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کذاک مفعل، اسی طرح مفعل جو وصف کا صیغہ ہے ادھر بھی تا نہیں آتا. ٹھیک ہے. اچھا کتنے ہوئے؟ 4 اوصاف ادھر. اچھا تاء تانیث مؤنث کے لیے مذکر سے جدا کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں ان 4 اوصاف کے اندر. وما يليه الفرق من ذي فشذوذ فی. ہاں بابا بعض مثالوں میں تو ان 4 قسم کے اوصاف جو بیان کیا تھا ان کے اندر بعض مثالوں میں تو تا لگا دیا ہے، آپ کے لیے تا نہیں لگا دیتے ہیں. وہ شاذ پر عمل کر لو. کیا ہے وہ؟ یعنی خلاف ہے قاعدہ ہے. وگرنہ قاعدہ تا تانیث نہیں. اگر تا کہیں پر لگ گیا تو وہ تا تانیث بھی نہیں ہے، گاہ تا مبالغہ. جیسے کہ کیا ہے سفیر میں ہم نے کہا تھا کہ تا مبالغہ آخر میں لگا دیتے ہیں. علامہ تا مبالغہ ہے گاہی، بعض اوصاف میں آخر مبالغہ لگا دیتے ہیں. ہاں ٹھیک. اچھا ومن فعیل كقتیل ان تبع موصوفه غالبا التاء تمتنع. ایک اور وصف ہے اس وصف کے ساتھ بھی تا نہیں لگا دیتے ہیں، اس کے آخر میں بھی تا نہیں لاتے. کون سا؟ فعیل. صفت فعیل. اللہ یہ فعیل کے 2 معنی ہے. اچھا یہ فعیل بمعنی فاعل بھی ہو سکتا ہے، فعیل بمعنی مفعول بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک. لیکن فعیل بمعنی یہ اسم مفعول. فعیل 2 قسم کا فعیل ہے. دقت کرے فعیل 2 قسم کا. ایک فعیل بمعنی فاعل ہے، ایک فعیل بمعنی یہ مفعول ہے. جیسے جریح سے مطلب مشبہہ کا صیغہ ہے. جریح بمعنی مجروح اس مفعول کا معنی ہے. ٹھیک. اس میں مفعول کا معنی ہے. اچھا یہ جری جو اس مفعول کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، اچھا بمعنی فاعل نہ ہو، بمعنی مفعول ہو. ایک دوسری بات یہ کہ معنی وصف میں استعمال ہو، صفتیت کے معنی میں استعمال ہو. صفتیت سے نکل کر اسم نہ بنے بلکہ کیا ہو؟ صفت کا معنی دیتا ہو، کسی ذات کے لیے کوئی وصف ثابت کرنے کے لیے استعمال ہو. تو اس وقت بھی اس فعیل کے ساتھ بھی اکثر تا نہیں لگا دیتے ہیں، بغیر تا کے استعمال کرتے. وہی مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا مؤنث. ایک عورت کے لیے بھی کیسے جریح امرأۃ جریح. مثال کوئی زلفہ آ گئی کیا ہے ادھر سے دیکھا کہ سر سے خون جاری تھا، تو آپ کہتے ہو کیا؟ زلفہ جریح. جریح یعنی مجروح. مذکر کے لیے بھی استعمال کر سکتے، اس کو مؤنث کے لیے بھی استعمال کرتے ہو. اچھا ومن فعیل كقتیل ان تبع موصوفه، اگر یہ موصوف کی اتباع کر لے، یعنی کیا؟ موصوف کے بعد آئے، یعنی معنی وصفیت پر دلالت کر لے، اسم نہ بنے، صفتیت کے معنی پہ باقی رہیں، تو غالباً التاء تمتنع. غالباً کیا؟ تا لانا ممتنع. صحیح ہے. اچھا آپ دیکھیں هذا باب التانیث وهو فرع عن التذکیر. یہ تانیث فرع تذکیر ہے. ولذلك افتقر الى علامت، اسی وجہ سے یہ علامت کی طرف محتاج ہے. یہ کیا ہے؟ علامت کی طرف محتاج ہے. یعنی کس وجہ سے علامت کی طرف محتاج ہے؟ فرع ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یہ مذکر کا فرع ہے. فرع علامت کی طرف محتاج ہوتا، اصل نہیں. یہ اسی وجہ سے یہ مؤنث کی علامت کی طرف محتاج ہے. علامت التانیث تا فاطمہ و تمرۃ، جیسے فاطمہ ہے و تمرہ، تا تانیث اس کے آخر میں لگا دیا.
او الف، اب الف میں دو قسمیں ہیں، مقصورۃ او ممدودہ، کا حبلا الف ہے مقصورہ، صفت مؤنث ہے حاملہ عورت، حمرا اچھا حمزہ ممدودہ کے ساتھ، الف ممدودہ کے ساتھ، یہ بھی صفت مشبہہ کا صیغہ ہے، حمرا ممدودہ کے ساتھ، اچھا سرخ عورت، ہاں۔ وفی اسامن بفتح الحمزۃ، اسامن حمزے پر فتح کے ساتھ پڑھ لو، اسام، اسام کیا ہے؟ اسامن یعنی اسم کی جمع ہے، اسامن لفظ اسم کی جمع، اسم یعنی نام، اس کی جمع اسام، ٹھیک۔ اچھا کہہ رہا ہے کہ وفی اسامن بفتح الحمزۃ، وہ ان ناموں میں جو مؤنث ہے، بعض نام مؤنث ہے لیکن علامت تانیث اس پر نہیں ہے، تو وہاں کیا کرنا ہوگا؟ وفی اسامن مؤنثۃ قدر التا، وہاں پر تا کو تقدیم رکھتے ہیں، کا کتیف، جیسے کتیف میں تقدیم رکھتے ہیں، کتیف مؤنث ہے علامت تانیث لفظ نہیں آتا، تقدیر میں ہے تا، اسی طرح ان اسماء کے اندر بھی تا تانیث تقدیر میں ہے جو مؤنث ہے، جو نام مؤنثات کے لیے ہیں۔ اچھا وَيُعْرَفُ التَّقْدِيرُ لِلتَّاء، تقدیر جو تا تقدیر میں ہے وہ اس کی پہچان کیا ہے؟ فی الاسم، اسم میں تا تقدیر میں رہنے کی پہچان بالضمیر، ضمیر سے پہچانیں گے، اذا اعید الیہ، جب اس کی طرف پلٹا دیں گے، تو اگر اس کی طرف ضمیر پلٹا دیں گے کون سی ضمیر آئے گی؟ مؤنث، ضمیر مؤنث پلٹنا دلیل کی ہے مؤنث ہے، تا تقدیر میں ہے، نہ ہو الکتف نحشتها، الکتف نحشتها، کتف کسے کہتے ہیں؟ شانہ، اس کو کہتے ہیں، نحشتو منہ لگانا، منہ لگاؤ کر گوشت کھانا ہوئی نا، اس کو کہتے ہیں کیا؟ نحشتها، میں نے اس کو کیا کیا؟ کیا کہتے ہیں اردو میں؟ اچھا سارے کیا ہے؟ عجم ہے، الکتف نحشتها، ونحوه یا نحو ضمیر کل اشارہ، جیسے اشارہ الیہ، دیکھیں اس کی طرف اگر اشارہ کرنا ہے تو کس کے ذریعے اشارہ کریں گے؟ اس میں اشارہ مؤنث کے ذریعے، اس میں اشارہ مؤنث لانا دلیل کہ کیا ہے؟ یہ لفظ مؤنث ہے۔ ہذہ جہنم، جہنم میں تو علامت تانیث تو نہیں ہے نا، ہے دیکھو کہیں نہیں ہے، تو پھر ہذہ مؤنث کیوں لایا؟ یہ ہذہ مؤنث لانا دلیل ہے کہ جہنم میں تا تقدیر میں ہے۔ کررد، اچھا کل اشارتی، کررد یا رد کرے، لہا ای ثبوتها فی التصغیر، یعنی رد کرنے کے صورت میں بھی کیا؟ رد کرنے سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ مؤنث ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی تصغیر میں یہ تا ثابت رہتا ہے، نہ ہو کتیفہ، کتیفہ، کتیف مکبر ہے، مصغر کیا آئے گا اس کا؟ مصغر کتیفہ، آخر میں تا آ گیا، دیکھیے مؤنث ہے۔ وہ فی الحال، حال میں بھی کیا تھا؟ ثابت رہتا، حال جب لائیں گے اس کے لیے، نہ ہو ہذہ الکتف مشویۃ، یہ کتف کو پکایا گیا ہے، کوئی ران ہو وہاں پر، کوئی شانہ ہو، اس کو کیا کریں؟ پکائے، سامنے رکھے تو کیا کہیں گے؟ ہذہ الکتف مشویۃ، یہ مشویۃ کتف کے لیے حال ہے، دیکھیں تا کے ساتھ لایا، کیوں تا کے ساتھ لایا؟ کیونکہ تا تانیث اس کی وجہ، اس کے آخر میں لانے کی وجہ یہ ہے کہ کتف مؤنث ہے۔ والنعت والخبر، اسی طرح اگر اس کے لیے نعت لایا جائے تو تا وہاں پر آتا ہے، خبر ہو اس کے لیے خبر لایا جائے، نہ ہو الکتف المشویۃ لغیظۃ، صفت لانے کے لیے مثال دے دیا، مشویۃ صفت کتف ہے، اسی طرح خبر کے لیے بھی یہ ہے۔ وَكَسُقُوطِهَا فِي عَدَدِهِ، اور اس کے عدد میں، اس اسم کے عدد میں کیا ہوتا؟ تا ساقط ہو جاتا ہے، نہ ہو اشتریت ثلاث، اچھا
ثلاث ازود، ازود، ازود جمع کیا ہے؟ زود ہے. زود اونٹ کو کہتے ہیں. 3 سے 10 تک کے اونٹ کو کیا کہیں گے؟ ازود کہتے ہیں، اونٹ. اچھا یہ دیکھیں یہاں پر ثلاثہ کو بغیر تا کے لایا. اسے پتہ چلتا ہے کہ ازود کا جو مفرد ہے زود، زود مؤنث ہے. وہ ورنہ ثلاثہ کو مذکر تا کے ساتھ لاتے ہیں اگر زود مذکر ہوتا تو. ہاذا اس مطلب کو لے لیں. دیکھیے یہ علامات ہے تا تقدیری کو پہچاننے کے. ہاں تا تقدیری پہچاننے کے یہی علامات. کتنے علامات ذکر کیا؟ ضمیر، اسم اشارہ، تصغیر، حال، خبر، نعت، عدد. ان کے ذریعے پہچانتے ہیں کہ یہاں تا تقدیر میں ہے. والاکثر فی التاء ان یجاء بها للفرق. اکثر یہ تا تانیث فرق کرنے کے لیے لاتے ہیں. کس کے درمیان فرق کرنے کے لیے؟ والاکثر فی التاء ان یجاء بها للفرق بین صفۃ المذکر و صفۃ المؤنث. صفت مذکر و صفت مؤنث کے درمیان فرق کرنے کے لیے تا تانیث لاتے ہیں. کمسلمن، مسلمتن، مسلم اور مسلمہ. دیکھیں تا لایا مؤنث کو مذکر سے جدا کرنے کے لیے. وقل مجیئها فی الاسم. اما اسم میں یہ صفت کے مقابلے میں اسم ذات کے اندر مؤنث کو مذکر سے جدا کرنے کے لیے تا لانا کم ہے بلکہ سماعی ہے. کا امرئن، امرأتن. دیکھیں امرئن مذکر تا لگا دے مؤنث کے لیے ہو جائے گا. رجلن مذکر تا لگا دے مؤنث کے لیے. وجعل تمیز الواحد. اچھا بس اصل تا تانیث کیوں لاتے ہیں؟ صفت مؤنث کو صفت مذکر سے جدا کرنے کے لیے. صفت مؤنث کو صفت مذکر سے جدا کرنے کے لیے تا تانیث لگا دیتے ہیں. اچھا وجاء تمیز الواحد من الجنس. گاہی اس کے علاوہ تا تانیث اچھا بعض اور اغراض کے خاطر بھی استعمال کرتے ہیں. صفت مذکر کو صفت مؤنث سے جدا کرنے کے لیے، صفت مذکر سے مؤنث کو جدا کرنے کے لیے لاتے ہیں. اس کے علاوہ اور اغراض کے لیے بھی تا تانیث لگا دیتے ہیں. کن اغراض کے لیے لگا دیتے ہیں؟ گاہی دیکھیں جنس سے واحد کو جدا کرنے کے لیے بھی تا لگا دیتے ہیں. ایک دفعہ ایک لفظ جنس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک دفعہ ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا جنس میں بغیر تا کا آئے گا. اچھا ایک کے لیے تا لگا دیں گے. مثال اچھا دیکھیں مثال شجرتون ایک درخت. شجر درخت، درخت یعنی جنس، جنس درخت. درخت کا معنی کیا ہے؟ درخت. شجر یعنی درخت، جنس درخت ہے. شجرتون ایک درخت، ایک درخت. ہاں اچھا تفاح سیب، تفاحتن ایک سیب. ہاں وجاء تمیز الواحد من الجنس. واحد کو جنس سے جدا کرنے کے لیے بھی تانیث لگا دیتے ہیں. اکثر اوقات کیا کرتے ہیں؟ اچھا واحد کو جنس سے الگ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. کا تامر، تامرتن. تامر یعنی کھجور، جنس، جنس. تامرہ ایک کھجور. والعکسہ قلیلا. گاہی عکس ہے یعنی کیا؟ اچھا جنس کے لیے تا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، واحد کے لیے بغیر تا کے استعمال ہوتا ہے. جیسے کم عین کا کم عین، کم عین. اچھا ایک کامعتن جنس. کم عین کسے کہتے ہیں؟ قاج. قاج کسے کہتے ہیں؟ یہ جڑی بوٹیاں کہتے ہیں. اچھا آپ جنگل میں جاتے ہیں جہاں پر کیا ہے یہ جنگل کے درخت وغیرہ ہوں، پھر بہار کی بارش ہو جائے
بارش ہونے کے بعد جب موسم صاف ہوتا ہے تو نیچے سے کچھ چیزیں اگتی ہیں بہت قیمتی ہیں. ہاں اچھا 10,000 20,000 کے کیا ہے کلو ہے وہ, ان کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا اس کی مختلف قسمیں ہیں, بعض کھاتے ہیں بعض نہیں کھاتے ہیں, بعض زہریلی ہوتی ہیں, بعض کیا ہے مفید ہے انسان کے لیے, ٹھیک, ان کو کہتے ہیں قاچ. سمجھ گئے؟ نیچے سے جب کیا ہے باہر ہوتے تو نیچے سے عام جنگل نہ ہو, نیچے کیا ہے زمینوں میں بھی ندی نالوں کے کیا ہے اطراف میں نکلتے ہیں. ہاں چھتری کی طرح, اس کو کہتے ہیں کیا؟ اللہ یہ مختلف قسم کے ہیں, بعض زہریلی ہیں کھا لیا انسان مر جاتا ہے, بعض کیا ہے گوشت کی خصوصیت ہوتی ہے ان کے اندر, وہ مہنگی کیا ہے خرید لیتے ہیں, اچھا بیچ دیتے ہیں 10,000 15,000 کے کلو. اس میں کہتے ہیں کہ گوشت کی خصوصیتیں ہیں, یعنی ایک گوشت کے اندر جو وٹامن ہے وہی وٹامن اس کے بھی ہے, لیکن گوشت میں جو مضر چیزیں ہیں وہ اس میں نہیں ہوتی. ہاں کاچ ہو گیا. ہاں وللمبالغہ گاہ ہی دیکھیں بس یہ کام کیا ہوا, اصل تانیث کس کے لیے لاتے ہیں؟ صفت مؤنث کو مذکر سے جدا کرنے کے لیے, لیکن گاہی وحدت کو جنس سے جدا کرنے کے لیے تا لگا دیتے ہیں, گاہی جنس کو وحدت سے جدا کرنے کے لیے تا لگا دیتے ہیں, لیکن اکثر اوقات واحد کو جنس سے جدا کرنے کے لیے, کبھی کبھار جنس کو واحد سے جدا کرنے کے لیے. وللمبالغہ گاہی تا لگا دیتے ہیں تا تانیث مبالغہ کے لیے. کس کے لیے؟ کا راویتن, جیسے راوی کسے کہتے ہیں؟ جو روایت نقل کر لے ان کو کہتے ہیں راوی. تا لگا دیتے ہیں راویتن, رجل راویتن, یہ تا جو آخر میں لگا دیا یہ تا ہے تانیث نہیں ہے, تا مبالغہ ہے, مبالغہ کے لیے استعمال کیا. کراویت ولی تاکید, یہاں گاہی مبالغہ کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے تا لگا دیتے ہیں. کا نصابہ, کا نصابتن, صیغہ مبالغہ نصابتن, خود نصاب مبالغہ کا معنی دیتا ہے, تا لگا دیا مبالغہ کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے. ہاں ولی تاکید تانیث, گاہی تانیث میں تاکید پیدا کرنے کے لیے, تانیث کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, 2 سوراخ کر دے تاکید پیدا ہو جائے گا, 2 سوراخ کر دے. کناجتن, ناج یعنی اچھا مؤنث بیڑ کو کہتے ہیں, مؤنث کیا کہتے ہیں اس کو؟ بیڑ کا جو مؤنث ہے ان کے لیے ناج استعمال ہوتا ہے, تا لگا دے وہی بھی مؤنث کے لیے ہے. دیکھیں خود صیغہ تا کے بغیر ہی مؤنث کے لیے, تا لگا دیا تو تانیث میں تاکید پیدا ہو جاتا. وللتعریب, گاہی تانیث لگا دے تعریب کے لیے. تعریب یعنی کیا دیکھیں, تعریب کسے کہتے ہیں؟ تعریب یعنی ایک لفظ ہے عجمی, لفظ عجمی ہوتا ہے, وہاں عجمی لفظ لے جا کر عربی بنا دیتے ہیں, عرب استعمال کرتے ہیں. اچھا یہ عجمی لفظ جب عربی بن جاتا ہے تو پھر اس کے آخر میں ایک تا لگا دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں تا تعریب, عربی بنانے کے لیے تا لگا دیا. کا قیالجتن, قیالجہ یعنی اچھا قیالجہ اصل عجمی لفظ ہے, وہاں سے اچھا کیلج مفرد ہے, جمع قیالج ہے. قیالج آخر میں تا لگا دیتے ہیں, یہ تا تعریب ہے. کسے کہتے ہیں قیالج؟ کلیجے کو کہتے ہیں نہ, ایک پیمانہ خاص ہے, ایک کیل ہے, اس کو کہتے ہیں قیالج. وعوضاً انفاء, اچھا گاہی تا تانیث کس کے لیے لاتے ہیں؟
فاول فعل حذف ہوتا ہے اس کے بدلے میں لاتے ہیں، گاہی عین الفعل حذف ہوتا ہے اس کے بدلے میں لاتے ہیں، گاہی لام حذف ہوتا ہے اس کے بدلے میں لاتے ہیں۔ عوض آتا ہے، عوض کس کے عوض؟ فا کے، قاعدہ اصل میں کیا تھا؟ عیدہ، وعد، وعد اس کے بدلے میں اچھا واو حذف کر کے آخر میں تا لگا دی عیدہ، وعین، عین حذف کر کے اس کے بدلے میں تا لاتے اقامہ، اقام، ولام، لام حذف کر کے اس کے بدلے میں تا لاتے کا سنا، سناون سے سنا، اچھا ومن زائد لمعنى، اچھا عوض آتا ہے یہ تا